اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ایک قوم پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ وہ قوم تھی اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن پاک نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بڑی بڑی اور بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں جب حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو، مگر دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ مچھلیاں جب نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو یہ ہفتے کے دن کا ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک یہ نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے چونکہ انہیں چھوٹ دی ہوئی تھی، اس لیے وہ غافل ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شکاری ہیلا سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر اس کام سے باز رہے۔ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جانتے تھے، لیکن کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کو شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمان منع کرنے کے باوجود شکار کرتے رہے تو منع کرنے والے گروہ نے کہا کہ اب ہم ان اللہ کے نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے گاؤں کے درمیان ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شکار کرنے والوں پہ غضبناک ہو کر ان پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، اور تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ پورا واقعہ سورہ الاعراف میں موجود ہے۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ جل شانہ کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر ہولناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن غافلوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہوتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ یہ سوال اکثر اٹھتا ہے کہ کیا اس دنیا میں موجود بندر انہی لوگوں میں سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ شدہ شکل کا عذاب نازل فرماتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ یہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچیں اور صراط مستقیم پر چلیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔